الحمدللہ الذی لم یزل عالما علما قادرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وهادینا ومرشدنا ومکینا ومدنینا وعربینا وقریشینا سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین حمد للہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بر ذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیات میں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کا ذکر فرمایا ہے۔ ماہ شعبان کی آج 24 تاریخ ہے۔ 6 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ جب یہ پاک مہینہ شروع ہوتا تھا تو میرے آقا شعبان کی آخری رات صحابہ کرام کو بلا کر آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے غلاموں، یہ پاک مہینہ آ رہا ہے، اس پاک مہینے کا احترام کرنا، اس پاک مہینے کا ادب کرنا۔ جب تم اس پاک مہینے کا ادب و احترام کرو گے، اللہ رب العزت تمہارے اوپر ہزار نیکتے نازل فرمائے گا۔ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا اس پاک مہینے کے اندر میں رب کائنات اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اس پاک مہینے کے اندر توبہ کرنے والا آتا ہے، میں مالک اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ اس پاک مہینے کے اندر جو مجھ سے آ کر رزق مانگتا ہے، میں مالک اس کو رزق زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اس پاک
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس پاک مہینے کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، آ کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو جبرائیل یہی کہتا تھا کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اس مہینے میں نازل ہوئی اور اس رات میں نازل ہوئی، اور مہینہ بھی شان والا بنا ہے۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات بھی شان والی بنے، جو اس کی قرآن کی تلاوت کرے گا وہ بھی شان والا بنے۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کی بہت بلند شان بیان کی ہے۔ جب اس جہان سے چلا جاتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت ہے، تو میدان محشر میں بھی اللہ رب العزت کی دربار میں قرآن پڑھتا ہوا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک جگہ پہ جا کر ہم نے خیمہ لگایا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس جگہ پہ قبر ہے۔ تو وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد یعنی زمین میں سے یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنے لگی، تو وہ یعنی وہ قبر والا سورۃ ملک کی تلاوت کر رہے۔ تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیا، یہاں کوئی قبر بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو یہاں قرآن کی تلاوت کیسے ہے؟ بعد میں ہم نے معلومات کرایا، پتہ چلا کہ اس جگہ پر قرآن کا حافظ دفن کیا گیا ہے۔ ہر رات اس مقام میں یعنی قرآن مجید کی تلاوت کراتے ہیں، یعنی قبر کے اندر بھی قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر وہ قرآن پڑھتا پڑھتا مر گیا، یعنی قرآن اس نے پورا نہیں پڑھا، اس کا رہ گیا ہے، جس عمر میں بھی عمر کی کوئی قید نہیں کہ اس عمر میں قرآن پڑھنا ہے اور اس عمر میں نہیں پڑھنا، جس عمر میں بھی وہ قرآن پڑھتا پڑھتا ہے دنیا سے چلا گیا، قبر کے اندر اللہ کے فرشتے اس کو قرآن پڑھاتے ہیں، قیامت تک اس کو قرآن پڑھاتے رہیں گے۔ جب قیامت والے دن اٹھے گا تو قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے اندر قرآن نازل کیا۔ شہر رمضان الذی، فرمایا کہ اس پاک مہینے کے اندر میں نے قرآن نازل کیا، اور فرمایا کہ اس رات میں قرآن نازل فرمایا جس رات کا نام میں نے لیلۃ القدر کی رات رکھا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں سے قرآن اتر کر آسمان پہ آ گیا۔ جس طرح دنیا کے اندر قرآن کی ضرورت پڑتی گئی، اسی طرح فرشتہ قرآن لے کر پیارے محبوب کے دربار میں آیا۔ قرآن مجید
اگر تو بھیجے گا میں اللہ کی کلام تیرے پیچھے آئے گی انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم آتے میں بات لینے کے لیے آیا جب تیری باری آئی تو میں نے کہا محبوب آگے کیوں چل پیچھے میرا قرآن آئے گا تو نے مانگا بھی نہیں میرے سے لیا بھی نہیں میں اللہ رب العزت تمہیں عطا کر رہا ہوں اور وہ کلام اللہ میں اللہ رب العزت کے کلام دنیا کے کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کا اجر و ثواب اس کلام اللہ کا ملتا ہو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اگر بندہ نوافل پڑھتا ہے تو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے کہ اگر وہ نماز فرض پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہزار گنا زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں ویسے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایک حرف کے بدلے 10 نیکی عطا کرتا ہے جو ماہ رمضان کے اندر اگر قرآن کی تلاوت کرے گا ایک حرف کے بدلے 1000 نیکی عطا فرمائے گا تو اس لیے فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ میں اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر یہ قرآن نازل کر دیا اور قرآن پڑھنے والا جب طالب علم قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ کے مدد سے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے قرآن پڑھنے والا تیرا پاؤں زمین پہ نہ لگے ہم فرشتوں کے پروں پر لگ جائے قیامت والے دن پکڑ گئے کہ اللہ رب العزت یہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا ہم نے جا کر پر بچھائے مجھے پاؤں لگ گئے میرے پر بچھان والے بن گئے سبحان اللہ پڑھنے والے کی اللہ رب العزت نے اتنی شان بیان کی ہے تو قرآن پر دنیا کے اندر قرآن پڑھنے والا ہے دنیا کے نظروں کے اندر سب سے بیکار اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی کام کا نہیں یہ تم پڑھنے کے بعد یعنی پتا چلے گا کہ قرآن پڑھنے والے کی شان پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان سمندر کے اندر بیٹھتا ہے اس کے چھوٹے چھلوکڑے جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں کہ ہم اب جا کر فلاں جگہ پر اتنے قتل کروائے فلاں مقام پر ہم جا کر چوری کروائے فلاں مقام پر ہم جا کر لڑائی کرائے فلاں جگہ پر ماں باپ کو ہم لڑا کرائے شیطان سنتا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے جب ایک اس کا چھلوکڑا آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ ایک طالب علم قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا میں نے آج اس کو روک دیا وہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں گیا شیطان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ماتھے پہ پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے اور اپنے سینے سے لگاتا ہے دوسرے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے کام کیا ہے تو ہماری بات بھی نہیں پوچھی یہ ایک بچہ جو قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اس کو روکا ہے اتنا پیار اتنا تمہیں اچھا لگا اس نے کہا کہ یہ بچہ قرآن پڑھ کر جائے گا ہزاروں کو قرآن پڑھائے گا قرآن پڑھنے والا بچہ جائے گا اس لیے میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اس نے سب سے اچھا کام کیا ہے یعنی اس پہ شیطان خوش ہوتا ہے جس کو یعنی قرآن پڑھنے کے لیے روک دیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب سے گندا بندہ وہی ہے جو قرآن پڑھنے سے جس کو روکا جاتا ہے میرے آقا نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تو فرمایا وہ گھر بھی ویران ہے جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے فرمایا وہ قرآن وہ سینہ بھی ویران ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے وہ گھر بھی آباد قرآن بھی دعا کرتا ہے ربی کہنا جس گھر کو آباد رکھنا جس سینے میں قرآن ہے تو قرآن دعا کرتا ہے اللہ رب العزت کے سینے کو آباد اور شاد رکھنا قرآن ہر جگہ پہ دعا کرتا ہے پر ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی کہ اٹھ کر 2-4 لفظ قرآن کے پڑھ لے اگر پڑھ نہیں سکتا یا 2-4 لفظ قرآن کے سن لے اتنی بھی توفیق ہمیں نہیں ہوتی گانا بجانے کے لیے ساری رات
بالکل نہ آئے. جس جگہ پر قرآن پڑھا جائے وہاں لوگ بالکل جاتے بھی نہیں. اگر چلے بھی گئے تو آوازار ہوتے ہیں کہ یہ جلدی ختم کرے ہم جائے. پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن پڑھا پڑھنے کے بعد فرمایا حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا تو فرمایا اللہ رب العزت نے قیامت والے دن جب میں اللہ کی دربار میں آئے گا میں مالک فرماؤں گا کہ اے حافظ قرآن تو نے دنیا کے اندر قرآن کو یاد کیا ہے میں نے تیرے لیے یہ سیڑھیاں بنا دیا ہے قرآن پڑھتا بھی جا اور سیڑھیوں پہ چڑھتا جا جہاں تیرا قرآن ختم ہو جائے گا وہاں تیرا مقام ہوگا وہاں پہ قرآن کی تلاوت پڑھتا چلا جائے گا اس مقام پہ جا کر پہنچے گا بڑے اعلیٰ قسم کا مکان بنا ہوا ہوگا اس کی دیواریں کے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوں گے اس کے ٹیبل سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے پانی پینے کے لیے شراب طہورا پینے کے لیے سونے اور چاندی کے گلاس ہوں گے. دنیا کے اندر فراز کے گلاس آئے جائے تو لوگ فضل کرتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر فراز کے گلاس ہے پانی پینے کے لیے وہاں چاندی اور سونے کے گلاس پانی پینے کے لیے ہوں گے. فرمایا نوجوان بچے گلاس ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے ہوں گے ہر کوئی یہی کہے گا کہ میرے سے شراب طہورا لے کر پیے. وہاں جا کر بیٹھ کر دل میں خیال آئے گا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں جنہوں نے مجھے دنیا کے اندر قرآن پڑھایا اور قرآن پڑھاتے رہے. یا جنت کے اندر دیکھے گا ماں باپ نہیں ملیں گے حد کرے گا رب کائنات کہ میرے ماں باپ جنت میں نہیں وہ کہاں چلے گئے. رب کائنات فرمائے گا وہ گناہگار تھے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے وہ جہنم کے دروازے پہ آ کر کھڑا ہو جائے گا عرض کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ماں باپ کو جہنم سے نکال جنت میں بھیج کہ اگر یہ جہنم سے نہیں نکلتے تو میں بھی جہنم کے اندر جاؤں گا. میں تو اس آرام کی زندگی گزاروں میرے ماں باپ جہنم کے اندر چلے یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوتا. جب یعنی مسجد پاک کے اندر آتا ہے کہ حافظ قرآن پنجری جہنم کے اندر پاؤں رکھے گا تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. رب کائنات فرمائے گا اے فرشتے جلدی کرو اس حافظ قرآن کے ماں باپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ. یعنی وہ حافظ قرآن جو اپنے ماں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا. پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ کی شان کتنی ہے کہ ایک آدمی ساری رات نوافل پڑھے اللہ اللہ کرتا رہے حافظ قرآن بستر پہ سویا رہے تو اس کا نوافل پڑھنے والوں سے سونا بہتے رہے. یعنی نوافل پڑھنے والے سے اس کا سونا جو ہے وہ بہتے رہے. وہ بستر بھی اس کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آج تو نے مجھے قرآن کا حافظ عطا کیا جو مجھ پہ آرام کر رہا ہے. وہ گھر بھی دعا کرتا ہے کہ رب کائنات اس گھر کے اندر تو نے حافظ قرآن بھیجا ہے جو قرآن کی تلاوت کی. پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو اتنا حکم ہوگا کہ 10 آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے وہ 10 آدمی یعنی جہنم واجب جن کے اوپر ہو چکی ہے وہ جنت میں لے جائے گا. پھر حافظ کی مرضی ہے آپ نے رشتہ داروں سے لے جائے یا آپ نے دوستوں سے لے جائے یا کسی اور سے لے جائے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے کہ یہ جہنم کے اندر ضرور جائیں گے. حافظ قرآن جو ہے ان کو یعنی کہ اللہ رب العزت کی دربار میں بشوار کر جنت میں لے جائے گا. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب حافظ قرآن آئے حافظ قرآن کے والدین آئیں گے ان کے سر کے اوپر نورانی تاج پہنا ہوا ہوگا. لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ رب کائنات یہ ایسے نیک لوگ ہیں کہ جن کے چہرے اور پیشانیاں چمک رہی ہیں. ایسے کہیں گے کہ اگر جن نے نیکیاں کی ہے یا نہیں کی پر ان لوگوں
بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، اس حافظ نے قرآن کے اوپر عمل کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے والدین کو یہ انعام عطا فرمایا ہے جو ان کا چہرہ جو ہے نورانی تاج کی طرح چمک رہا ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس پاک مہینے کے اندر قرآن نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ وہ مہینہ شان والا جس رات میں قرآن نازل ہوا، وہ قرآن بھی شان والا جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کے ساتھ محبت کی، وہ بندہ بھی شان والا بن جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سوئے گا اس کو کبھی قبر کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ اگر فرشتے عذاب دینے والے آئیں گے، یہ سورۃ ملک جو ہے نورانی شکل کے اندر آ جائے گی۔ اس بندے نے میرے ساتھ محبت کی ہے، پیار کیا ہے، مجھے پڑھتا رہا، آج میں اس کو عذاب دینے کے لیے آ گیا، عذاب نہیں دینے دے گا۔ ہمارے دلوں میں سے قرآن کی محبت ختم ہو گئی ہے، بالکل نہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت بالکل نہیں کرتے، ہم ساری رات موبائل دیکھتے گزار دیں گے اور صبح نماز کے لیے ہمیں یاد نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ میرے آقا نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کر تم فوراً سو جاؤ، صبح کے وقت تمہیں آٹومیٹک جاگا ہے۔ ہم رات کو بازار میں بیٹھ کر دکانوں کے سامنے بیٹھ کر موبائل دیکھتے رہیں گے، جب 12-1 بج جائے جا کر سوئیں گے، صبح کیا ہمیں خاص جاگا؟ میرے پاس دم کرانے کے لیے آتے ہیں، یہ بچہ رات کو ڈرتا ہے، بالکل تو وہ ڈرامے نہ دکھاؤ جو ڈرانے والے ہیں، بچوں کو تم ڈرامے وہی دکھاتے ہو، رات کو اگر بچے ڈریں گے نہیں تو اور کیا؟ جب بچہ رات کو سو اس کے اوپر قرآن پڑھ کے تلاوت کر کے پھونک مارو، دیکھو بچہ کیسے ڈرتا ہے۔ قرآن پڑھنا ہمیں آتا نہیں، ہم بھی رات کو ڈرامے دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، ٹی وی اور موبائل چلتے رہتے ہیں، پھر وہی حساب کتاب، پھر رات کو ہمیں خواب ایسے گندے آتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے، خواب کی تعبیر بتا، وہ جو کام کر کے سو گے وہی خواب آئیں گے، اور قرآن کی تلاوت کر کے سوئیں گے تو آپ کو یعنی اچھے خواب آئیں گے۔ یا اگر گندی چیز دیکھ کر سوئیں گے تو ہمیں خواب بھی اسی چیز کے آئیں گے، تو ہمیں ہدایت کیا ملے گی؟ نماز پڑھنے کے لیے کیسے آئیں گے؟ جو ہمیں سیدھ ہم دور چلیں گے۔ اللہ کی کلام جو آئی ہے یہ ہمیں راستہ دکھانے کے لیے، اے لوگوں کہ تم بھٹکے ہوئے ہو، اس راستے سے ہٹ کر اس راستے پر آ جاؤ، تمہیں دنیا کے اندر بھی نجات مل جائے گی اور آخرت کے اندر بھی نجات مل جائے گی۔ ہم مسلمانیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا لباس جو ہے وہ انگریزوں کی طرح ہے، ہماری جمیدار کی حجامت جو بنی ہے وہ انگریزوں کی طرح ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ سب سے بڑا انگریز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ انگریز کی مشابہت کرتا ہے تو قیامت والے دن وہ انگریزوں کے ساتھ اٹھے گا، اگر مومنوں کی مشابہت کرتا ہے تو قیامت والے دن مومنوں کے ساتھ اٹھے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت میں جو آدمی میری سنت کو زندہ کرے گا، جو میری سنت مسلمانوں کو اچھی نہیں لگے گی، فرمایا اللہ رب العزت اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے۔ مثال کے طور پہ ہمیں آج کل کے دور کے اندر داڑھی رکھنا بڑی مشکل ہے۔ اگر کسی نے داڑھی رکھ بھی لی پہلے تو اس کو اپنی بیوی جینے کا نہیں چھوڑے گی کہ تم غلام بن گیا ہے، جانے داڑھی رکھ لی ہے، یہ ہو گیا فلان ہو گیا، آخر کئی دیکھے ہیں داڑھی رکھوائی ان کی آخر کٹوا کر چھوڑی، کہ اگر کسی نے رکھ بھی لی تو دنیا والے اس کو تانے دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اس دور میں میری سنت سمجھ کر رکھے گا، اللہ رب العزت اس آدمی کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے۔ یا اور میری کوئی سنت مردہ ہو رہی ہو، وہ آدمی اس سنت کو زندہ کرے گا، اللہ رب العزت اس آدمی کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے۔ کہ ہم مسلمان اس کے طرف نہیں جاتے اور دوسری طرف جاتے ہیں جو انگریز ہے۔ اچھا اور ایک رواج بن چکا ہے اس طرح، یہ انگریز کا طریقہ ہے، مسلمان کی اگر اشارہ کرنا ہے تو یہ شہادت کی ہوئی۔ ہمارے بڑے لوگ جو رہتے ہیں، بڑے لوگوں سے پوچھیں اس کو کیا کہا جاتا ہے، کیا کہتے تھے؟
وہی ہمیں دکھا رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں رہا. تو ہم بڑے شوق سے جب کسی دکاندار کی بات کریں جو تعلیم یافتہ ہے، جو ان پڑھ ہے وہ لوگ نہیں کرتے، تعلیم یافتہ جو کہتے ہیں تعلیم تو ان کو عقل شعور یہ کہا تھا. وہ شاید اشارہ کرو یعنی اس سے ثواب بھی ملتا ہے، میرے آقا کی سنت بھی ہے، یہ سنت ہمیں پسند نہیں ہے. جو انگریز کا طریقہ ہے وہ پسند کریں گے، پھر مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ عذاب اور مصیبتیں کیوں آئی، اسی وجہ سے جو ہم اللہ کے دین سے دور جا رہے ہیں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے. زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے ہم نبی کی سنت پر گزارے تاکہ ہماری زندگی جو ہے اس کے اندر اللہ کی رحمت آ جائے. اور جس طرح کے پاک مہینہ آ رہا ہے اس کا احترام ادب کرنا ہے، اس پہ روزے رکھنے ہیں، نہیں رکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہم دور رہیں گے. ہم دعا کر رہے ہیں کہ رب کائنات ہمیں آقا کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد